اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی اپنے آج کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے جناب عمران خان صاحب، بانی پاکستان تحریک انصاف PTI۔ یہ دوسری نہیں تیسری عید ہوگی جو عمران خان جیل میں گزاریں گے۔ پچھلے سال چھوٹی عید پر بھی وہ جیل میں تھے، بڑی عید پر بھی جیل میں تھے۔ اب پھر عید جو ہے وہ قریب ہے اور ان کی رہائی کا دور دور تک کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، میں بار بار اعتراف کر چکا ہوں، میں مانتا ہوں کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی 25 کروڑ سے زیادہ آبادی میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے مقبول ترین سیاستدان ہیں۔ پاکستان کی یوتھ کا بہت بڑا حصہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان کو ہم اگر یہ کہیں کہ توازن کریں، ان کا مقابلہ کریں عمران خان کا، کہ کیا اس وقت حکمران جماعت میں، یہ ناظرین ایک ٹیلی فون آ گیا ہے، میں پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہی سنوں گا، دیکھتے ہیں کس کا ٹیلی فون ہے۔ اوکے۔ ہمارے ناظرین دوسرے کیمرہ مین تشریف لائے ہیں، تو ابھی ہم ان کو ملواتے بھی ہیں آپ کو۔ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہمارے ٹیم کے ایک اور کیمرہ مین جناب عبدالوحید خان صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وحید خان صاحب، آپ میرے پاس آئیں گے، ہاتھ ملائیں گے؟ ذرا کیمرے کی طرف دیکھیں نا۔ یہ وحید خان صاحب ہماری ڈے شفٹ کو سنبھالا کریں گے۔ وحید خان بیٹھیے، آپ تشریف رکھیے۔ تو ذکر ہو رہا تھا کہ عمران خان کی تیسری عید بھی جیل میں ہی، اڈیالہ جیل میں ہی گزرنے والی ہے، اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کسی قسم کی خاص کوئی رعایت ملنے کا بھی امکان نہیں ہے۔ یہ کیسا کہ ایک پاکستان کا سیاستدان جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے الیکشن جیتا پاکستان کا، اور اس کے جیتے ہوئے الیکشن پر شب خون مارا گیا اور ناجائز حکومت بنائی گئی، اور وہ جیل میں ہے، اس کی بہنیں جو ہیں وہ اس کو جیل میں ملنے کے لیے جاتی ہیں، اس کی بیوی بھی مصائب کا شکار ہے۔ امریکہ کی طرف سے بہت پریشر ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ امریکن کابینہ کی طرف سے پریشر ہے کہ عمران خان کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ میں سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی، جو حکومت میں لوگ ہیں، ان کی جو کمیٹیاں ہیں، ان کے بھی ہم روزانہ یا ہفتے میں 3-4 بار اجلاس یا مطالبات دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن ناظرین، امریکہ کا صدر اپنی پوری کابینہ کو لے کے پاکستان میں آ جائے تو عمران خان کو موجودہ حکومت پھر بھی رہا نہیں کرے گی۔ ایک طرف تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے بھی پریشر ہے، لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے
کہ عالمی مالیاتی ادارے اور پاکستان کے دوست ممالک، جن میں سعودی عرب سر فہرست ہے، یہ تمام ممالک، کئی ممالک جو پاکستان کے قریبی ساتھی ہیں، چین کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں، چین کو شامل کرنا تو بہت ضروری ہے، ان کی طرف سے پاکستان کی گرانٹ، امداد یا قرض کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کو، پاکستان کے وہ دوست بھی جو عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی مالی اعانت بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کا اس وقت جو خزانہ ہے وہ پچھلے کئی سالوں کے بعد اتنا بڑھ گیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو بینکوں کا ہے اس کی شرح 3% تک کم کر دی گئی ہے۔ یہ جو پروفٹ ریٹ ہوتا ہے، اس کی شرح کو کم کرنا جو ہے، اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس پیسہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کنفیوز کر رہی ہیں، لوگوں کو، مجھے نہیں، مجھے قطعی طور پہ کنفیوز نہیں کر رہی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر کہتے ہیں جی کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی موت میں امریکہ کا ہاتھ تھا، افغانستان کی صورتحال تھی، امریکہ افغانستان میں داخل ہو کر وہاں سے روس کو شکست فاش دینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے پاکستان کو راہداری کے طور پہ استعمال کرنے سے امریکہ کو روک دیا تھا۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے تختہ الٹے جانے کی اور ان کی پھانسی کی، اور پھر ایک عشرے سے زیادہ عرصے تک ضیاء الحق کی حکومت پاکستان پر مسلط کی گئی، جبراً مسلط کی گئی۔ اس ملک میں 60,000 سیاسی ورکرز کو کوڑے مارے گئے، 1 لاکھ سے زیادہ سیاسی ورکرز جیلوں میں بند رہے بیک وقت۔ اگر 5,000 رہا ہوتے تو 10,000 اور گرفتار کر لیے جاتے تھے۔ تو آج کا جو ہمارا ولاگ ہے، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کا لب لباب یہ ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کا جو بنیادی طور پہ پالیسیاں ہوتی ہیں تمام ممالک کی، وہ موجود حکومت کے ساتھ ہوتی ہیں، چاہے وہ موجودہ حکومت جو ہوتی ہے، جو حکومت لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے مخالف ہوں، حامی ہوں، یا بیرونی ممالک کے پسندیدہ سیاستدان جیلوں میں ہوں، اذیتیں کاٹ رہے ہوں، جو مرضی ہو، لیکن ایک بین الاقوامی مسلمہ اصول یہ ہے کہ دنیا نے لین دین جو کرنا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ، وہ یقینی طور پہ جو حکومت موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ ہم عمران خان صاحب جو ہے، میں پہلے بھی کہا کہ لوگ ان کے ساتھ تھے، لوگ ان کے ساتھ ہیں،
شاید ان کے ساتھ کب تک رہتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن میرا ذاتی غیر جانبدارانہ مشاہدہ یہ ہے کہ سندھ میں تو بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ڈومینیٹ کرتی ہے، پنجاب میں اس وقت نواز شریف کی حکومت لوگ آہستہ آہستہ قبول کرنے لگے ہیں۔ آپ کو یہ میری بات بری لگے یا اچھی لگے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں مریم نواز کو جاتا ہے۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز روزانہ نیا منصوبہ لے کے آتی ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات کرتی ہیں۔ وہ منصوبے لاتے ہی نہیں، باتیں کرتے ہی نہیں، وہ جو کچھ کہتی ہیں اس پہ عمل ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ یہ میں شاباش دیتا ہوں مریم نواز کو۔ مریم نواز کو شاباش دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ عمران خان اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انتخابات، پچھلے انتخابات اکثریت سے جیتے تھے اور وہ انتخابات چوری ہوئے، تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ جن موجودہ انتخابات جن کے نتیجے میں موجودہ نواز شریف کی حکومت ہے، اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، اس میں بھی جو نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی، پی ٹی آئی جیتی تھی، وہ ڈبے غائب ہو گئے تھے۔ بہت گڑبڑیں اس میں بھی ہوئی تھی، اس میں بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ حالات کا جبر، سیاسی حالات کا جبر یا دیگر کئی اندرونی پاکستانی مصلحتیں، غیر ملکی ایشوز، انٹرنیشنل ایشوز، بڑی طاقتوں کی ریشہ دوانیاں، بڑی طاقتوں کے ساتھ بھی اب موجودہ حکومت جو ہے اس کے روابط جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ باہر سے بہت مال آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اگر مریم نواز بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، اگر موجودہ حکومت جو ہے وہ بڑا پیسہ جمع کر رہی ہے، تو کیا ہم عمران خان کو نظر انداز کر دیں؟ نہیں، ہم عمران خان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پنجاب میں نے بتایا کہ استحکام آیا ہے نون لیگ میں، سندھ میں نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مضبوط ترین جماعت ہے، بلوچستان میں مخلوط قسم کا ماحول ہے۔ اب ایک صوبہ ہے عمران خان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے پاس، خیبر پختونخوا، اور خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کے جتنے گروپ بن چکے ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کی جو اداکارانہ صلاحیتیں ہیں، سیاسی صلاحیتیں میں کم کہتا ہوں، ان کی اداکارانہ صلاحیتیں کہ عمران خان مینار پاکستان پہ جلسوں کا اہتمام کرتا ہے، مختلف جگہ پہ بڑے بڑے ڈی چوک میں جلسہ ہوگا، فلاں جگہ پہ جلسہ ہوگا۔ یہ خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے، اس کا قافلہ اس وقت وہاں کیوں پہنچتا ہے جب جلسہ ختم ہو چکا ہوتا ہے؟ تو میں آج کے
اس پروگرام کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ عمران خان کے خلاف اگر کوئی بڑی سازش ہو رہی ہے، ان کی سیاست کے خلاف، ان کی سیاسی مستقبل کے خلاف، ان کی پارٹی کے خلاف، اس کا محور و مرکز خیبر پختونخوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی پارٹی کے جتنے گروپ بنے ہوئے ہیں، ان سب کے موقف علیحدہ علیحدہ ہے، اور عمران خان کو اگر انہیں موقع ملتا ہے ملاقات کا، اکثر تو ملاقات کرائی ہی نہیں جاتی، پچھلی 2-3 ملاقاتیں عدالتوں نے حکم دیا کہ کرائی جائے، اس کے باوجود ملاقاتیں نہیں کرائی گئی عمران خان سے، ان کے ساتھیوں کی کرائی جانی چاہیے تھی، عدالتی حکم پہ عمل ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیڈروں سے ملے، ان سے مشاورت کرے، ان سے حالات کا جائزہ لے، ادراک حاصل کرے کیا ساری صورتحال ہے۔ لیکن ایک طرف تو حکومت رکاوٹ ہے ہی ہے، دوسری طرف خود خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کے دھڑے بن گئے ہیں، اور وہاں کے جو اداکار، فلمی اداکار سے بھی بڑا اداکار، جو وزیر اعلیٰ منتخب ہے، جس کے بال سنجے دت کے بالوں سے بھی خوبصورت ہے اور بڑے ہیں، وہ بھی خیبر پختونخوا کی سیاست میں رخنہ اندازی کر کے خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ تھینک یو ویری مچ۔